ایک اور صاحب نے ایک چیز بھیجی ہے، انہوں نے پوری عبارت ہی بھیج دیجئے، یہ ذرا آپ سن لیں پھر اس کا۔ کوئی ارسل صاحب ہیں، شاید انہوں نے لکھا ہے مضمون، ملکیت زمین کا قرآنی تصور۔ عہد رسالت سے لے کے حضرت عمر کی خلافت تک زمینوں کی پرائیویٹ خرید و فروخت کی کوئی ایک بھی مثال تاریخ کے کسی گوشے سے دستیاب نہیں۔ ماشاءاللہ، ریاست کی تمام اراضی حکومت کی ملکیت میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلافت راشدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک۔ لوگوں کو زمین صرف کاشتکاری سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے امانتاً دی جاتی تھی۔ ہر شخص کے پاس اپنا قطعہ زمین تھا جو کاشتکاری نہ کر سکتا، اس سے بیکار پڑی زمین واپس لے کر دوسرے کو دے دی جاتی۔ ٹھیکے پر زمین کسی اور سے کاشت کروانا رسول منع فرما چکے تھے، لیکن آج ہم نے اسلام کا یہ بنیادی اصول فراموش کر دیا۔ حکومت ریاست کی زمین کی ملکیت سے سبکدوش ہو گئی اور چند جاگیرداروں نے زمینوں پر اندھا دھند قبضے کر لیے، حالانکہ اللہ نے ہوا، روشنی، پانی کی طرح زمین بھی سب انسانوں کے لیے برابر پیدا کی۔ یہ ہے وہ گمراہی پہ مشتمل جو انہوں نے تحریر بھیجی ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے، اس پہ غصہ نہ آئے تو آدمی کیا کرے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 1000 روپیہ دے دیں، تو آپ فون کر کے والد سے پوچھیں کہ وہ آپ نے کہا 1000 دے دوں، اور پتہ چلے کہ نہیں کہا، تو غصہ نہیں آئے گا؟ اسی لیے غصہ آتا ہے کہ یار اللہ پہ جھوٹ نہ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولو۔ ایک سے ایک پرلے درجے کا جھوٹ ہے، کس کی تنقید کرے؟ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی گوشے سے ثابت نہیں ہے کہ پرائیویٹ زمینیں لی اور دی گئی ہوں۔ اور جب مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی تھی سال اور سہیل سے، یہ کیا ہوا تھا؟ ہے کوئی علم کی بات؟ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کے پیش کی تھی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ کوئی شرافت کی بات کہ تم سارے اسلام کو اس طرح پیش کر رہے ہو اور اس دعوے سے کہ تاریخ کے کسی گوشے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خریداری کے معاہدے کیے ہیں وہ بتائیں دو چار۔ یہ اللہ کے بندو کیوں جھوٹ بولتے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ زمینیں نہیں خریدی، تحفے میں نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ ہے، ہم وہ چیزیں سنا دیتے ہیں جو وہاں آئی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے پہ زمین نہیں دی تھی، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیوں اسلام پہ ایسی تہمتیں لگاتے ہو؟ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آتا تھا، اتنی چیزیں اب کس کو بیان کریں۔ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آتا تھا کہ لوگ سردار زمینیں پبلک انٹرسٹ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، اور جو پبلک انٹرسٹ کے لیے جسے آپ شاملات کہتے ہیں، ان شاملات میں سے کچھ حصہ سردار اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ زمین ہے اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، یہ میری ذاتی زمین ہے۔ ہوتا کیا تھا، کبھی تو سردار خود جا کے نشاندہی کر دیتا تھا اسلام سے پہلے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ بلند ٹیلے پہ کتے کو کھڑا کرتے تھے اور کتے کو مارتے تھے۔ کتا جب بھونکتا تھا تو جہاں تک اس کتے کی آواز، دور دور لوگ کھڑے رکھتے تھے نا، جہاں تک اس کتے کی آواز جاتی تھی، کہتا تھا اتنی زمین میری ہے۔ آپ کبھی ایبٹ آباد جائیں، ہری پور جائیں، تو اور جگہ تو پتہ نہیں، لیکن ہم نے وہاں خود سنا، کسی نے پوچھا کہ کتنی دور ہے، اس نے کہا اے کتیاں پونکاں تھے۔ تو کتیاں پونکاں جو ہے نا، اس پہ یاد آیا کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ یہ محاورہ وہاں سے چلا ہوا ہے
اس یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جب آدمی تاریخ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نسل در نسل چیزیں منتقل کیسے ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے اور اس پہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو زمین میں مخصوص کر رہا ہوں یہ میرے حکم کے تحت ہوگی اور میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمین اپنے لیے مخصوص کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کیا ہے تو خیبر کی فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین ملی ہے. اسے یاد رکھیے گا، یہ پھر کام آتا ہے. خیبر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم فرما دی اور فوج نے زمینیں لے لی. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی تو زمین آئی تھی. یہ وہ زمین ان میں شامل تھی جس کا تقاضا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا کہ والد کی وہ زمین ہے اس میں میرا حصہ دیں. یہ صحیح بخاری میں چیزیں آئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈا کہ کوئی آدمی اس پہ کاشتکاری کر دے. جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ کاشتکاری نہیں کرتے تھے اور زمینیں ٹھیکے پہ نہیں دیتے تھے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی آدمی لاؤ. یہودی آئے، ان کا ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ نے میری زمین لے لو اور اتنا حصہ یہ بھیجنا ہے مدینہ منورہ میرے لیے اور اتنا تم نے رکھنا ہے. اور یہ دیکھو نحن نقر، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، ماشینا، جب تک ہم چاہیں گے یہ معاہدہ چلے گا، جب ہم چاہیں گے اس کو منسوخ کر دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے زمینیں ٹھیکے پہ دے دی، پھر دوسرے سال ٹھیکے پہ دی، پھر تیسرے سال ٹھیکے پہ دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو یہ کون کہتا ہے کہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیکے پہ نہیں دی تھی؟ ہم سنائیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ قول. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر لوگوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پہ نہ دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی ہوئی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین فوج میں تقسیم کر دی تھی. جب عراق فتح ہوا ہے، یہ سب باتیں اگر دیکھنی ہیں تو سب سے اچھی کتابیں 2 ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاموال کو دیکھیے. ابو یوسف قاضی تھے، انہیں فیصلے نہیں کرنے ہوتے تھے زمینوں کے اور ان چیزوں کے. اور ابو عبید کی کتاب دیکھیے کتاب الاموال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب عراق فتح ہوا ہے تو اب انہیں ہوئی ذرا سی پریشانی کہ عراق کی زمینوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ اسلام میں اس سے پہلے اتنے وسیع پیمانے پر زمین کبھی بھی نہیں آئی تھی. سینکڑوں اور ہزاروں مربع میل زمین تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بجیلہ قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بجیلہ پہ زمین تقسیم کی. اور بجیلہ جریر رضی اللہ عنہ تھے. جریر بجلی یہ صحابی تھے بہت بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن یا چند ماہ پہلے اسلام لائے تھے. بعض کہتے ہیں 6 مہینے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ شرف ہے تم سب میں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا ہوں اور آپ دیکھ کے مجھے مسکرائے نہ ہوں. اور میرا شرف ہے کبھی ایسے نہیں ہوا میری زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں، کسی نے منع کر دیا ہو کہ مصروف ہیں. جس حال میں تھے مجھے ہمیشہ بلاتے رہے. اور جریر بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے. عراق کی فتح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جریر کو امیر مقرر کر دیا تھا اور 25% فوجی یہ سارے بجیلہ قبیلے سے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 25% زمینیں بجیلہ میں تقسیم کر دی. آپ کہتے ہیں کہیں ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیسی جہالت ہے، اس پہ ہمیں شرم آتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 یا 3 سال اس چیز کو دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے اپنی اس سنت کی جو پیروی کی تھی اس سے خود رجوع فرمایا اور کہا بلاؤ ان کو، بجلیوں کو، اس قبیلے والوں کو، اور فرمایا میں نے تمہیں زمینیں دی تھیں اور باقی زمینیں پڑی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم فوج میں زمین تقسیم نہ کریں.
اور تم ایسے کرو کہ یہ زمینیں مجھے واپس کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں فیصلہ فرمایا ہے؟ ایک فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو اپنی زمینیں دی تھی نا، ان کو آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منسوخ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے گئے تھے، اور بٹوارے پہ جو چیزیں وہاں سے آتی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے مہمانوں اور گھر والوں کے لیے دیتے تھے، اور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زمینوں کو واپس لے لوں حکومت کی ملکیت میں۔ مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کیا اور فرمایا تم میں سے کسی نے یہودیوں کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے کر لو، ان قریب میری طرف سے یہ حکم جائے گا۔ اور پھر ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہودیوں سے کہ چھوڑ دو یہ علاقہ، اور جو زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زراعت کے لیے دی تھیں اگر اس کی کچھ ادائیگی ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اسرائیل والے اب تک کہتے ہیں کہ ہم نے وہیں پہنچنا ہے جہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکالا تھا۔ یہ جلائے ثانیہ کہلاتی ہے۔ یہ زمینیں آ گئیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور ادھر بجیلہ والوں کی بلایا اور فرمایا زمینیں واپس کر دو، میرا خیال ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین زمینیں آپ نے واپس اگر لینی ہیں تو کیا ہوگا، معاملات کیسے طے پائیں گے؟ یہ خرید و فروخت نہیں ہے تو اور کیا؟ آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 80 تولے سونا دیتا ہوں، فلاں زمین کا ٹکڑا دے دو مجھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ انہوں نے زمین بیچ دی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکومت کے نام کرا لی۔ ایک عورت آئی جس کا بڑا حصہ تھا، اسے کہا کہ دے دے قرض، بعض روایات میں نام آتا ہے۔ اس کا امیر المومنین میں ہرگز اپنی زمین نہیں دوں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر بار بار فرماتے رہے کہ آپ اپنی زمین دے دیں، میں نے جو آپ لوگوں کو دی تھی وہ میں نے کچھ سوچ کے دی تھی اور اب بھی میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا پھر میری منہ مانگی قیمت دینی پڑے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مجھے بہترین نسل کا اونٹ دے دیں، ایک مجھے اچھا سا خوبصورت جوڑوں کا کپڑے دے دیں، جوڑا ایک دے دیں، اور ایک دونوں ہاتھ بھر کے اپنے سونا دے دیں، میرے لیے زندگی کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہی کرو جو یہ کہتی ہیں۔ قرض کو تینوں چیزیں دے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین لے لی۔ یہ زمینیں خریدی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زمین نہیں خریدی اور پرائیویٹ نہیں ہوئی؟ اب اگلا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا عراق کی ساری زمینیں بجیلہ والوں کی 25% بھی واپس آ گئی ہیں، تو اب انہوں نے جمعے میں پالیسی سٹیٹ کی تھی اس کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا لوگو میں نے زمینیں دی تھیں، اب زمین میں نے اسی طرح واپس لے لی ہے، اور اللہ کی قسم شاہ ایران کی ہلاکت کے بعد جتنی چیزیں مجھے ملی ہیں اس کا سونا چاندی اور سب چیزیں میں تقسیم کر چکا ہوں، اور مجھے اب امید نہیں ہے کہ میرے دور میں اتنی بڑی فتح اور مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ اور ہوگا۔ اور دیکھو میں کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم سے کسی زمین پر قبضہ کروں۔ نقی کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی زمین قرار دیا ہے۔ یہ شاملات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ترمیم کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ زمین اللہ کی ہے یا میری ہے اور میرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فرد کو اجازت نہیں ہے، اسٹیٹ کو اجازت ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پہ امت کا اختلاف ہے کہ آپ کی خصوصیت تھی یا نہیں تھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ان کی خصوصیت نہیں تھی کہ انہی کی بیویاں رہیں، ہم میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ اگر ایسی بات سنیں تو میں آگ میں ڈال دوں گا، یہ ان کی خصوصیت تھی بیویاں، اور کوئی نہیں ان کے قریب جائے۔ کئی چیزیں ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے فرض نہیں ہے، بعد میں اگرچہ ان کے لیے بھی نفل ہو گئی تھی۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا مخصوص کرنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نقی کا ٹکڑا مخصوص کیا اور پھر تشریف لے گئے وہاں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم جو وہاں تھے، نوکر سرکاری، ہنی نام تھا ان کا، تو بلایا اور کہا ہنی یہ اتنا اور اتنا ٹکڑا جو ہے نا شاملات کا، اس کے گرد تہجیر کرواؤ، پتھر لگواؤ، اور یہاں کوئی نہیں آئے گا سوائے غریب لوگوں کے کہ وہ چرائیں گے، اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اگر کوئی لوگ آئے اونٹ چرانے تو انہیں نہ چرنے دینا، اگر ان کی ساری نسلیں ان اونٹوں کی ضائع بھی ہو جائیں تو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان کھجوروں کے باغات ہیں، زندگی گزار لیں گے، اور اگر کسی، میں مدینہ منورہ میں جانتا ہوں، کوئی آ گیا اور غریب آدمی، اس کی بکری مر گئی یا اس کا اونٹ مر گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس کی اگر بکری مر گئی یا اونٹ مر گیا تو کل کو اپنے بیٹوں سمیت میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا کہ امیر المومنین یہ ہو گیا ہے مجھے دے، تو آج میں ان کی بکریوں اور اونٹوں کو چرنے دوں اور گھاس اور پانی سے فائدہ اٹھا لیں وہ بھی، اور میں بھی بچا رہوں، زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میرے پاس آئیں اور میں پھر مسلمانوں کے خزانے سے سونا نکال کے دوں۔ یہ پالیسی ہے۔ اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا جو زمینیں فلاں جگہ کی ہیں وہ بھی حکومت کی ہے۔ اب اتھے شاملات بھی کیا تھے؟ گاؤں والوں کا حصہ تھا۔ ایک آدمی آیا اور بیٹھ کے رونے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں روتے؟ اس نے کہا امیر المومنین ایسی زمینیں جن کے لیے ہم اپنا خون بہایا تھا اور ایسی زمینیں جن پہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا، آپ ان زمینوں کو ہم سے چھین رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چھینی تو نہیں نا، وہ تو پبلک انٹرسٹ کی زمینیں تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، بڑی دیر خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر اس سے بار بار کہا امیر المومنین وہ زمینیں آپ ہم سے لے رہے ہیں، آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ سر اٹھایا تو صرف یہ فرمایا کہ وہ زمینیں اللہ کی ہیں، پبلک انٹرسٹ کے لیے تھیں، اور میں انہیں اللہ کے لیے جو جانور پالنے ہیں نا غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور فوج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور جو گاؤں میں لوگ پل بناتے ہیں اور یہ چیزیں، ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے وہ میں نے زمینیں تمہاری لی ہیں، اور وہ تمہاری نہیں ہیں، وہ زمینیں پبلک انٹرسٹ کی ہیں، ان کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا تم سنو غور سے، میں نے بجیلہ والوں سے زمینیں 25% بھی واپس لے لی ہیں، اور ان کے بارے میں فیصلہ کرو ان زمینوں کا کیا کرنا ہے۔ میری ایک رائے ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور کمال کی بات کہی، فرمایا ان زمینوں پر ہم ان کے اصل مالکان جو کافر ہیں ان کو ثابت رہنے دیں، یہ زمینیں انہی کے انڈر رہیں، ان کے ماتحت رہیں، اور ان زمینوں سے ہم ایک تو خراج وصول کریں، اور خراج اور ٹیکس جو خزانے میں جائے گا میں اس سے فوج کے اخراجات پورے کروں گا۔ مجھے اس وقت بصرہ میں، دمشق میں، مصر میں، کوفہ میں، فلاں جگہ پر پوری فوج چاہیے ایک شہر میں کہاں سے ان کے اخراجات لاؤں؟ یہ اخراجات میں وہاں سے پورے کروں گا، اور مجھے کرنے دو، اور زمینوں پہ وہ کاشت کریں گے اور حکومت کو خراج بھیجیں گے، اور دوسری بات میں ان سے جزیہ وصول کروں گا تاکہ ان کی جان کی حفاظت ضروری قرار دی جائے۔ اس لیے جزیے کے مقاصد میں یہ تھا کہ کافر کی جان کی حفاظت کی جائے، فوج رکھی جائے، پولیس ان کو پروٹیکشن دے، اس کی جو تنخواہیں ہوں گی وہ کہاں سے آئیں گی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں 2 خرچے ان زمینوں سے لینا چاہتا ہوں، فوج نے اسے فتح کیا ہے، اور اگر میں فوج میں تقسیم کر دوں جیسے تم لوگوں کا اصرار ہے تو پھر آئندہ سے یہ طریقہ بن جائے گا کہ فوج میں تقسیم کیا جائے، اور جو لوگ لڑیں گے وہ اور ان کی اولادیں ہی رہیں گی، میں عام مسلمانوں کا اور ان عورتوں اور بچوں کا کیا کروں گا جو میری مملکت میں پیدا ہوں۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا عمر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں زمینیں تقسیم کی تھیں خیبر میں، انہوں نے کہا وہ بھی ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہے دماغ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، میں نہ تقسیم کروں یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں برابر کی چیزیں، اجتہاد تھا نا۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے بات چیت کی تو ان کا ہاذا رأیی، یہ فقط میری رائے ہے، تم اس کے خلاف مجھے مشورہ دینا چاہو دے سکتے ہو۔ پھر شورا بیٹھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور سیدنا علی اور عثمان اور چند ایک صحابہ رضی اللہ عنہ ملے اور ان کا امیر المومنین بالکل درست فیصلہ آپ یہ کر گزرے۔ اور مخالفت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، تو عبد الرحمن ابن عوف اور بلال اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعض نے ان کو کہا کہ حضرت یہ نہیں ہونا چاہیے، سنت کو قائم رہنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بس صرف یہ فرماتے رہے کہ ہاذا رأیی، یہ میری رائے ہے، کوئی مسئلہ شورا طے نہیں کر سکی۔ پھر انہوں نے ایک دن شورا بلائی اور کہا رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور عشاء کی نماز میں اچانک مجھے یہ آیت یاد آئی کہ ما افاء اللہ، جو کچھ اللہ نے مسلمانوں کے نفع کے لیے چیزیں رکھی ہیں تو زمینیں بھی نفع کی چیزیں، اس کے مطابق فیصلہ کرو، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تھا شورائی نظام، یہ تھی خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا 5 آدمی قدیم مہاجرین میں سے لاؤ اور 5 آدمی قدیم انصار میں سے لاؤ۔ انصار اور مہاجرین اوس اور خزرج سے 10 آدمی بیٹھے، ان سے کہا تم فیصلہ کرو اور جو فیصلہ بھی کرو میری رائے کو نظر انداز کر دینا، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں اور ان زمینوں کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کر گیا اسے فوج کے نام تو قیامت تک جو مسلمان علاقے فتح کریں گے وہ فوج کے ہوا کریں گے، وہ عورتیں بچے یہ کہاں سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی، یتیم کہاں جائیں گے، پل کہاں بنیں گے، پڑھانے کے ادارے کہاں بنیں گے، اور ایک بات اور فرمائی کہ فوج کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا، یہ خرید و فروخت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن آپ بھی سنیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سمجھایا، وہ مان گئے۔ جب مان گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب بتاؤ سب سے زیادہ زمینوں کی پیمائش کرنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا عثمان ابن حنیف۔ عثمان ابن حنیف کو بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہا اس زمانے کی اصطلاح میں کہ ایک چپا باقی نہ رہے، زمینوں کی پیمائش، اخراجات، خراج جو کچھ بھی ہوگا۔ پہلے سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان زمینوں سے آج کا 10 کروڑ وصول کیا۔ 10 آدمی 10 کروڑ سونا اور چاندی لے کے آئے تو فرمایا قسم کھاؤ کہ ان میں ایک پیسہ بھی لوگوں پہ ظلم کر کے نہیں لیا گیا۔ ان 10 آدمی جو بڑے بڑے معززین تھے وہاں کے صحابہ رضی اللہ عنہ، قسمیں کھائیں، انہوں نے کہا میں اپنے خزانے میں ایک پائی حرام کی نہیں چاہتا، حرام کا مال لوگوں میں اچھی بات نہیں پیدا کرتا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ حضرت لوگوں نے اپنی خوشی سے دیا۔ اور عثمان ابن حنیف آئے اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کیا حال ہے عراق کی بیواؤں کا؟ ان کا امیر المومنین میں نے ایسی بیوائیں دیکھی ہیں جو مانگتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان، اور کہتے ہیں میں یہ میمون کہتے ہیں تابعی ہیں، کہتے ہیں میں حیران تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نماز عصر کی پڑھانے تشریف لائے تھے اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھانے کی بجائے عثمان کو دیکھا تو اس سے گفتگو شروع کی، اور یہ حال تھا امیر المومنین کا کہ ان کے کرتے کا ایک دھاگا ان کے پاؤں تک لٹک رہا تھا، اتنا سادہ لباس انہوں نے، اور جگہ جگہ اس پہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ اور امیر المومنین نے کہا عثمان سناؤ، ان کا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ میری طرف سے خوشخبری دینا، اور انہیں کہنا عمر اگر 1 سال مزید زندہ رہا نا تو میں اتنا کچھ دے دوں گا کہ تم سونے کے کنگن اتار کر مجھے ہی زکوٰۃ میں بھیجو۔ اس لیے کیا فضول باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اگر اس سرمایہ داری اور جاگیرداری کو توڑنا ہے تو اس کے لیے زرعی کمیشن نے 77، 8، 9 وغیرہ میں جو رپورٹس دی تھی اس پہ عمل کر لیں، سیدھی سادی بات ہے۔ وہ رپورٹس جو تھیں اس میں اس کا بھی اختیار حکومت کو ہے کہ جو زمین لوگوں نے سرکاری زمین زراعت نہیں کی اس زمین کو واپس دے دیا جائے۔ جنرل صاحب کو 10 مربع مل گئے، 3 سال تک اگر اس نے زراعت نہیں کی حکومت واپس دے لے۔ یہ بلال بن حارث کے ساتھ ہوا تھا، لمبی بات ہے ختم کرتے ہیں۔ بلال بن حارث آئے تھے رضی اللہ عنہ، بلال بن حارث مزنی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر پہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی زمین دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ٹکڑا اسے دیا تھا. جوان لڑکے تھے، فرمایا جاؤ کاشتکاری کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو انہوں نے بلال کو بلایا اور کہا بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی، وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھیں جتنا بڑا ٹکڑا انہوں نے دیا تھا بلال، تم جانتے ہو کہ وہ کہتے تھے کہ 3 سال تک حکومت کی دی ہوئی زمین کو اگر کوئی کاشت نہیں کرے گا تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ اس زمین کو واپس لے لے. تو جتنی زمین آپ نے کاشت کی ہے آپ کی ہے، اور یا تو باقی کو کاشت کر لیں یا پھر آئندہ سال میں اسے لے لوں گا جبرن. بس اتنی بات انہوں نے کی. یہ اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی ہے. پاکستان میں کتنی زمینیں ایسی ہیں جو سرکار نے دی ہیں آرمی والوں کو اور وہ سال سے بنجر پڑی ہیں، حکومت لے لینا واپس. اور حکومت کیوں نہیں وصیت کا پورا نظام نافذ کرتی؟ زمینیں جب وراثت میں منتقل ہوتی ہیں تو چند سالوں میں ہزاروں مربع اور یہ اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسلام کا وراثت کا اگر شرعی نظام نافذ کر دیا جائے تو 3 نسلیں 100 سال میں گزرتی ہیں، تیسری نسل کے پاس زمین ہی نہیں رہے گی. یہ کمیشن کی رپورٹ میں ہے، اس کو حل کرنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جھوٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سب پہ کہ ان کی پرائیویٹ زمینیں ہی نہیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کاشت کر کے امانتاً. امانت کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ، وقف کا لفظ ہے اور وہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جو شرعی وقف کہلاتا ہے. ابن حزم نے اس کی تصریح کی ہے.